تو یہ کہے کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھاگے اور کشتی میں سوار ہو گئے. وہاں کشتی میں ہماری بھائی ادھر دیکھو، ارے بات سنو دھیان سے. وہاں کشتی میں ہماری مسجد وال جماعت کا ساتھی تھا. تو یہ کہیں کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں وہاں بھوچال آیا، طوفان آیا، تو کشتی والے نے یوں کہا اکرمہ بن ابی جہل سے کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ کلمہ اخلاص پڑھ لو. کسے کہا؟ جو بھاگ رہے تھے اسلام سے، کہ اگر یہاں رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بوٹیاں کر دیں گے، جان بچا کے بھاگ لو ورنہ دب کر یہاں اسلام قبول کرنا پڑے گا، یمن جا کے رہیں گے، یہاں نہیں رہنا ہے. اور بیوی پیچھے پیچھے، بیوی تلاش میں نکلی ہوئی کہ خدا کرے میرا شوہر ہاتھ لگ جاوے تو اس کی آخرت بن جاوے. یہ کہیں کہ اس نے کہا کشتی والے نے کلمہ پڑھ لو. کیونکہ کیا کلمہ اخلاص؟ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دے لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اکرمہ نے کہا اسی سے تو بھاگا ہوں میں، اسی سے بھاگ کے نکلا ہوں. تو یہ کہہ رہا کہ یہ پڑھ لے، میں اسی سے بھاگ کر آیا ہوں، یہ کیسے پڑھ لوں؟ کہ نا اس کے بغیر نجات نہیں ہے. چنانچہ بیوی نے وہاں سے کپڑا ہلایا کنارے سے، انہوں نے بیوی کو اس کو دیکھا اور یہ کشتی لے کے واپس آئے اور وہاں سے ساتھ ہوئے اور جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا انی مسلم مجاہد مہاجر، انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. انی مسلم انی مہاجر، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر تقاضے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. انی مسلم مہاجر مجاہد. کس نے دعوت دی ہے؟ کس نے متوجہ کیا ہے؟ کس نے تشکیل کی ہے؟ کون پکڑ کے لایا ہے اکرمہ بن ابی جہل کو؟ جو کشتی چلانے والا ملاح. کس نے دعوت دی ہے؟ کیونکہ ایک کشتی چلانے والے نے. کیوں؟ کہ نبی کے دامن سے تعلق ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مسجد نبوی سے میرا تعلق ہے. اگر میں خشکی میں نہیں تری میں صحیح وہاں بھی کسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اگر ایک آدمی کشتی کے راستے سے پانی کے راستے سے اسلام سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے نہیں جانے دوں گا. اس کو کلمہ پڑھانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو لا کر آپ کی خدمت پیش کرنا، اس کو پکا سچا مسلمان بنانا، اس کو مسلم مہاجر مجاہد بنانا میری ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد وال جماعت کا ساتھی. اس کو نہیں کہ جب تقاضا آئے تو بغلیں جھانکنے لگے ہاں میاں بتاؤ کون تیار ہے، میں تو ابھی آیا ہوں اور میں تو ابھی کر کے نکلا ہوں اور میں نے تو ابھی 3 دن لگے ہیں اور میں تو ابھی چلے سے آگے بیٹھا ہوں، میاں ذرا سکون لینے دیا کرو. نہیں، جب مقصد بن جایا کرتا ہے، جب کام سامنے ہوا کرتا ہے، جب تقاضے پر قدم اٹھانے کی عادت بن جاتی ہے، تقاضے پر قدم اٹھاؤ. حنظلہ غسیل ملائکہ بنے ہیں. یہ رتبہ، یہ اکرام خدا کی طرف سے، خدا کی قسم ہوا ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ تقاضے پر قدم اٹھانا سیکھا تھا. اگر غسل کر کے نکلتے گھر سے تو یہ غسیل ملائکہ نہ بنتے. غسیل ملائکہ بنے اس بنیاد پر ہیں. تم جس طرح ہمارے تقاضوں پر قدم اٹھاؤ گے ہم تمہیں وہ اکرام دیں گے، وہ اکرام دیں گے کہ سارے کے سارے اوس والے، سارے قبیلہ اوس والے یہ فخر کریں گے کہ ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے، ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. تمہارے پاس نہیں وہ آدمی، ہمارے پاس وہ آدمی ہے. ہمارے پاس وہ آدمی ہے جس کی لاش کو تمام شہر کی مکھیوں نے جو ہے ان کی حفاظت کی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے اکرام اور یہ اعزاز خدا کی طرف سے تقاضوں پر قدم اٹھانے سے ملتے ہیں. اس لیے ارادے کر لو، نیتیں کر لو. جو یہاں آیا ہے جلسے میں شریک ہونے کے لیے، بات سننے کے لیے یا دعا میں شرکت کرنے کے لیے، سب طے کر لیں اس بات کو کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا ہے. خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جیے اس کام کو مقصد بنا کر نہ جیے، کیونکہ اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ جو نبی کے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر نہ رہے،
کہ تبلیغ والے کون تبلیغ والے ہیں؟ کیونکہ ہر امتی تبلیغ والا ہے. سب سے کہا تھا وہاں حجۃ الوداع میں، سب سے کہا تھا کہ تم میں سے جتنے حاضر ہیں غائب کو پیغام پہنچا دیں. نہ غائب والے 100 آدمی تھے اور نہ حاضر کو 100 آدمیوں سے کہا تھا. 100% سے کہا تھا، 100% تک پہنچانے کے لیے کہا تھا. 100% سے کہا تھا اور 100% کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10 سے کہتا ہوں کہ 1000 کو پہنچا دیں، یا 500 سے کہتا ہوں کہ 5000 کو پہنچا دیں. سب سے کہا تھا، سب کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ اس امت کا مقصد ہے. جو نبی کی امت میں داخل ہے اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے، اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، ہر آدمی اس کو اپنا مقصد بنا لے. جتنے ہم یہاں سے واپس جانے والے ہیں اور جتنے ہمارے اللہ کی راہ میں نکل کر پھر اس کام کو سیکھ کر واپس آنے والے ہیں، یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے اپنے مقام پر، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم پابندی کے ساتھ کرنی ہے. گشت پابندی کے ساتھ کرنا ہے. دونوں گشت، اپنے محلے کا، اپنی مسجد کا گشت اور دوسرے محلے کا گشت پابندی کے ساتھ کرنا ہے. کام کو کام سمجھ کر کرنا ہے. جو چاہے عذر ہو، جو چاہے بیماری ہو، ہمیں کرنا ہے. بہرحال کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. جب کرنا طے کریں گے تو آزار ختم ہوں گے، جب نہ کرنا طے کریں گے تو آزار پیدا ہوں گے. جب کرنا طے کریں گے آزار حل ہوں گے. یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. خدا کی طرف سے آتے ہیں آزار، خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے ان آزار کا حل بھی آتا ہے. جو خدا کے دین کے تقاضے کی اہمیت کو سمجھ کر قدم اٹھائے گا، خدا کی طرف سے آزار کا حل بھی آئے گا. کیونکہ عذر تو کیا ہے کہ عذر تو ایک سایہ ہوتا ہے. سایہ کہ اگر سائے سے ڈرنے لگے کہ رسی کا سایہ تھا، سانپ سمجھے، رسی کا سایہ کو سانپ سمجھے، یہ کہ سایہ سے نہ ڈرو. یہ آزار تو سائے ہیں. ہر آدمی کے اندر قوت ہے، ہر آدمی کے اندر قوت موجود ہے، استعداد موجود ہے. بشرط یہ کہ وہ یقین کر کے قدم اٹھائے. دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک بات آخری سن لو جس پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے. جس پر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا آدمی ہے. آپ اس سے یوں کہیں کہ بھائی ذرا اٹھ کے یہ کام کر لو، ذرا اٹھ کر یہ کام کر دو، مجھے پانی پلا دو، یہ لائٹ بند کر دو، کوئی کام چھوٹا موٹا کہ بھائی ذرا اٹھ کے یہ کام کر دو. اس پر تعب، اس پر تکان، اس پر غفلت، اس پر سستی، کچھ بھی کہہ لو، یا اسے کوئی عذر کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، میں اٹھ نہیں سکتا. کیونکہ وہ بیٹھا یوں کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا. وہ واقعی نہیں کر سکتا. کرنا چاہتا ہے، آپ کے حکم کو رد نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ کے حکم کی تعمیل چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. جو کہیں اس نے تو یہ کہا تھا کہ اٹھ کے یہ چھوٹا سا کام کر دو، یہ اٹھ نہیں سکا تھا. آپ ہی بتلائیے فیصلہ کر کے، اگر کوئی سانپ اس کے پاس سے گزر جائے، کوئی سانپ اس کے پاس سے گزر جائے، یہ بیٹھا رہے گا؟ کیوں بھائی؟ ارے بیٹھا رہے گا کہ ہاں آجا بھائی ڈسلے میں تو اٹھ نہیں سکتا. کیونکہ اچھل کے جائے گا، اس قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آہستہ سے اٹھ کے بھی جا کے یہ کام کر دیتا تو ہو جاتا. اس وقت اتنی قوت سے اٹھے گا، اتنا اچھل کر دوڑے گا کہ اگر اب نہ اٹھا تو کبھی نہیں اٹھ سکوں گا. اگر اب نہ اٹھا تو کیوں؟ اس سانپ کی مضرت کا یقین ہے. خدا کی قسم، اگر آخرت کے سانپوں کا، آخرت کے عذاب کا، قبر کی تنگی کا، قبر کی ظلمت کا، قبر کی وحشت کا، قبر کے بھینچنے کا، قبر کی آگ کا، قبر کی چیخ و پکار کا، اگر جہنم کے عذاب کا
اور حشر کی سختیوں کا اور سورج کے ایک میل پر آ جانے کا یا ایک بالش کے فاصلے پر آ جانے کا اور ہر ایک کو اپنے پسینے میں جان تک ران تک کان تک ڈوب جانے کا اور ہر ایک کو حشر کی سختیوں کا یقین ہو جائے. خدا کی قسم کوئی عذر والا عذر سمجھ نہیں سکتا, کوئی معذور اپنے آپ کو معذور سمجھ نہیں سکتا. یہ قدم اٹھائے گا پھر اٹھائے گا, صرف یقین کی کمزوری ہے اور قبر کے عذاب کے یقین کے نہ ہونے اور دین کی غفلت پر ہمیشہ کی ناکامیوں کے یقین کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ہر ایک اپنے آپ کو معذور قرار دیے ہوئے ہے. اس کے آزاد پر ضرورت پڑتی ہے, اس کی ضرورتوں کی بھی. وہاں بھی تو آزار توڑتا ہے کہ قرض نہیں لے سکتا ہوں, لیکن حالات نے قرض لینے پر مجبور کر دیا, کاروبار نے قرض لینے پر مجبور کر دیا. حالات نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں انسانوں کو, ان سے وہ کروا رہے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے تھے. لیکن جب دین کا تقاضا ہے تو کہ میں مجبور ہوں. خود فیصلہ کر لو کہ اگر آج یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا یہ راستہ ہے, تو بتلاؤ کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی آدمی دعوت کے تقاضوں کو پیچھے کر سکتا ہے اور اپنے تقاضوں کو آگے رکھ سکتا ہے؟ تو آزار تو ایک سایہ ہیں. جب قدم اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہے, بلکہ آزار کا حل چھوڑے بیٹھے تھے. آزار کا حل ہم چھوڑے بیٹھے تھے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کام پر جمانا ہے, اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان 5 کاموں کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. کرنا طے کر لیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں, کہ پتہ چلے کہ ہاں بلند شہر کے اجتماع کے بعد محلے میں وہ محنت ہوئی ہے, اور پھر محنت